ایل پی پر پابندی سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ صوبائی حکومت سے شیئر نہیں کی گئی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ میں نئے انکشافات۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے بیانات سامنے آ گئے۔ شہباز شریف نے بتایا ٹی ایل پی اور وفاقی حکومت نے معاہدے پر اتفاق کیا۔ زاہد حامد نے بتایا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے ملاقات کی۔ انہوں نے مختصر وقت کے لیے استعفے پر یا چھٹی پر جانے کی تجویز دی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا حکومت توڑ دیں گے، وزیر کو استعفیٰ نہیں دینے دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک فاضل ممبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے۔ ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے اور جو فارن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے۔ دوست ملک کے خلاف بیان کی مذمت۔ وزیر اطلاعات کا قومی اسمبلی میں مشترکہ قرارداد لانے پر زور۔ اسپیکر نے صدر کے خطاب کے دوران شور شرابے پر جمشید دستی اور اقبال خان کی رکنیت حالیہ اجلاس تک معطل کر دی۔ اپوزیشن کا ایجنڈے پر اعتراض۔ قادر پٹیل نے گلی محلے کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دی ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ ہم اس کے ایڈریس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کائنڈلی اس پہ رولنگ دے دے۔ آپ نعرے لگائیں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ جھوکروں والی سڑکوں پہ بگل بانجے یہ اپنا پروفیشن یہاں مت پہ آؤ یار، ہمیں پتہ ہے آپ کا کام یہی ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بننا نہیں چاہتے تھے۔ عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ نون لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت ملتی تو بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوتے۔ نواز شریف کو پارٹی صدارت سنبھالنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ پارٹی صدر بن کر ووٹرز کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ ملک بھر میں ضمنی انتخاب کا دنگل سجنے کو تیار۔ انتخابی مہم ختم، ووٹنگ اتوار کو ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی۔ آخری روز بھی جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ امیدواروں نے اپنے اپنے حلقوں میں عوام سے نئے وعدے کر لیے۔ اچھا کیا کہ یہ اداروں کے سربراہان بالخصوص جو ہمارے آرمڈ فورسز کے سربراہان ہیں وہ نہیں لائے۔ کل اگر وہ بھی ایوان میں ہوتے، ہم نے احتجاج پھر بھی اسی حالت میں اسی شدت کے ساتھ کرنی تھی۔ صدر کی تقریر کے دوران احتجاج کا دفاع۔ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ان دفعات کو نہیں مانیں گے۔ اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ بلوچستان کی نئی 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے وزراء سے حلف لیا۔ کابینہ میں ایک خاتون راحلہ دورانی بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس۔ سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں سے مذاکرات کے معاملے پر کابینہ کی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ بولے کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کس سے بات کرنا ہے اور کس سے نہیں۔ شہید نور محمد کو قوم کا سلام۔ سیکیورٹی گارڈ نے جان دے کر غیر ملکی شہریوں کی زندگیاں بچا لیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ لانڈی مانسیرا کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی کے قریب دھماکہ۔ سیکیورٹی گارڈ نے جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ دوسرے حملاور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ گاڑی میں سوار تمام غیر ملکی محفوظ رہے۔ حملاوروں کی نقل و حرکت، دھماکے اور فائرنگ کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ سندھ پولیس کے جانباز اہلکار کو شاباش۔ دہشت گرد کو ہلاک کرنے کے دعوے دار پولیس اہلکار نے سب بتا دیا۔ غیر ملکی باشندوں پر حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پولیس نے اعلیٰ حکام کو بھجوا دی۔ دونوں گاڑیاں زمزمہ سے نکلی تھیں۔ ممکنہ طور پر قیوم آباد پر موجود حملاوروں کو گاڑیوں کے نکلنے کی اطلاع دی گئی۔ حملاوروں کی تعداد 3 سے 5 ہو سکتی ہے۔ ہلاک دہشت گرد سے ایک موبائل فون ملا۔ شناخت سہیل کے نام سے کر لی گئی۔ تعلق پنجگور سے ہے۔
لانڈھی مانسیرا کالونی دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، موٹر سائیکل کے مالک کی تلاش میں مختلف علاقوں میں چھاپے، محمود آباد، اورنگی ٹاؤن اور سرجانی میں کارروائیاں کی گئیں۔ خودکش حملے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل مالک کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق شہری کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی موٹر سائیکل خریدی ہی نہیں۔ مذکورہ شہری کا شناختی کارڈ جعل سازی کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ ایرانی فوجی تنصیبات پر حملہ ناکام، ایرانی میزائل ڈیفنس سسٹم نے اصفہان میں 3 چھوٹے ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایرانی فوجی حکام کے مطابق کوئی بڑا حملہ نہیں تھا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی تصدیق کر دی کہ ایرانی جوہری تنصیبات بالکل محفوظ ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کم نہ ہو سکی، اسرائیلی جنگی طیاروں کی نصرات الشفا اور شیخ رضوان میں شدید بمباری، بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید، 15 افراد تاحال لاپتہ۔ الشفا اسپتال کے احاطے سے مزید 30 افراد کی اجتماعی قبر دریافت۔ قابض فوج کے حملوں میں شہداء کی 34,000 سے زائد تعداد۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کے خلاف ایران، اردن اور یمن کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ یمنی دارالحکومت صنعا میں ہوئے احتجاج میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دمغان میں مظاہرین سے خطاب، اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا عزم۔ اسلام آباد کے کلثوم انٹرنیشنل سینٹر کے قریب پیٹرول پمپ پر آتش زدگی، آگ پیٹرول سے بھرے ٹرک میں لگی، فائر بریگیڈ کے عملے نے 1.5 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے اقدامات بیکار، FBI افسر بھی ہو گیا ہنی ٹریپ کا شکار۔ دھوٹکی میں کچے کے ڈاکوؤں نے افسر کو اغوا کر کے 1 کروڑ تاوان مانگ لیا۔ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسر رحمت اللہ خان کو نسوانی آواز میں کال کر کے راولپنڈی سے بلایا گیا تھا۔ کراچی کے بلدیہ رئیس گوٹ میں المناک حادثہ، شادی کی تقریب کے لیے پہنچے 2 بچے پانی کے جوہر میں ڈوب کر جاں بحق۔ لیاری عمر لین کے رہائشی 12 اور 13 سال کے بچوں کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی، بلوچستان کے ضلع گوادر، پسنی، اوماڑہ میں سیلاب کا خدشہ، ضلع لوئر دیر میں دریائے پنجگوڑ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بارشوں نقصان کے پیش نظر مقامی لوگوں اور انتظامیہ کو الرٹ جاری، PDMA نے صوبے میں جانی نقصان کی رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں کے دوران چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں اب تک 36 افراد جاں بحق، 46 زخمی۔ دبئی میں معمولات زندگی تاحال مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے، بارش کے دوران بند ہونے والی میٹرو سروس، کئی اسٹیشنز بند، ٹرانسپورٹ کی قلت کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، کئی علاقوں میں مارکیٹس اور دکانیں بند ہونے سے شہری پریشان۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں 1.5 ماہ طویل انتخابات جاری، 21 ریاستوں میں پولنگ آج دوسرے روز بھی جاری رہے گی۔ بھارت کا 7 مراحل پر مشتمل انتخابی دنگل 1 جون تک جاری رہے گا، نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ راولپنڈی میں بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں اتوار کو ویمنز کھلاڑی دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کے مد مقابل ہوں گی۔ مہمان ٹیم نے پاکستان کو پہلے میچ میں 113 رن سے شکست دی تھی۔